بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 مارچ بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ فیض حمید سابق DGI کے بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری ایک معمہ بن گئی۔ پہلے خبر ہے کہ گرفتار کر لیا، پھر کہا گیا کہ دوران حراست وہ فرار ہو گئے چکمہ دے کے پولیس کو، پھر دوبارہ تیسری دفعہ خبر آئی کہ جی گرفتار کر لیا، پھر چوتھی دفعہ خبر آئی کہ جسمانی ریمانڈ 2 دن کا منظور ہوا، پھر پانچویں دفعہ خبر آئی کہ کوئی جسمانی ریمانڈ منظور نہیں ہوا اور جوڈیشل ریمانڈ پر عدالت نے جیل بھیج دیا۔ بڑی دلچسپ سٹوری ہے اور ان کے خلاف ایلیگیشن کیا ہیں، وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے ہی جو سابق MPA تھے ان کے FIR تھی جس میں ان کو بھی نامزد کیا گیا تھا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے خلاف درخواست دائر کی ہوئی تھی، وہ درخواست بالآخر خارج ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ پنجاب سے ایک اور سیٹ پاکستان تحریک انصاف کو مل گئی ہے اور آج باقاعدہ طور پر حلف بھی اٹھا لیا ہے کینڈیڈیٹ نے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جعلی چیئرمین نیب اور اس کا بھائی بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فواد چودھری کی نیب کے مقدمے میں درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے سماعت کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جہلم میں تعمیراتی منصوبوں میں خرد برد کے کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی درخواست ضمانت پر نیب کو نوٹس جاری کر کے آئندہ ہفتے تک جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کر کے آئندہ ہفتے جواب جمع کروانے کا حکم دیا۔ 26 فروری کو احتساب عدالت نے جہلم میں ترقیاتی منصوبے میں کرپشن کے کیس میں فواد چودھری کی درخواست ضمانت مسترد کی تھی۔ 16 دسمبر 2023 کو نیب نے جہلم پنڈ دادن خان روڈ کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، جبکہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے وارنٹ تعمیل کروانے کی اجازت دی تھی۔ 20 دسمبر کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے پنڈ دادن خان جہلم 2 رویہ سڑک کی تعمیر زمین کی خریداری میں خرد برد سے متعلق کیس میں 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ بعد ازاں 30 دسمبر کو عدالت نے پنڈ دادن خان سڑک تعمیر اور زمین کی خرد برد کیس میں مزید 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ 5 جنوری کو مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ اس طرح 9 اور 12 جنوری کو بھی 3 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ میکسیمم جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا۔ بعد میں ان کی جو درخواست ضمانت تھی اس کو بھی خارج کر دیا احتساب عدالت نے، اور اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کی گئی تھی۔ ڈویژن بینچ نے آج اگلے ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ جعلی چیئرمین نیب کی گرفتاری کی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر نیب کو گرفتار کیا گیا ہے اور آج خبر سامنے آئی ہے کہ نیب لاہور کے انٹیلیجنس ونگ نے اہم کارروائی کرتے ہوئے خود کو نیب چیئرمین بتانے والے جعل ساز اور اس کے بھائی کو گرفتار کیا ہے۔ نیب کے مطابق ملزمان شہریوں کو نیب کے سینئر افسر بن کر بلیک میل کرتے رہے۔ نیب ترجمان نے بتایا کہ مذکورہ ملزمان کے خلاف شکایات آنے پر انٹیلیجنس ونگ نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ ترجمان نیب کا کہنا ہے کہ ملزمان سگے بھائی ہیں جو منصوبہ بندی سے ٹارگٹ کو ڈرا کر پیسے بٹور رہے تھے۔ نیب کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے تھانہ چونک پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ جعل سازی کا مقدمہ ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے چونکہ جو سرکاری افسران ہیں یا ملازمین ہیں کرپشن کی وجہ سے وہ اتنے خوفزدہ رہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، جو غلط کام کر رہا ہوتا ہے اس کو کوئی ویسے بھی کہہ دے تو وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی کسی ذریعے میرے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، اور وہ جو مانگا جائے وہ دینے کو تیار ہوتے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری رہتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے جو جس کے حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں ایسے لوگوں کے ہاتھ بلیک میل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو غلط کام کرے ہی نہیں کہ کل کوئی آپ کو بلیک میل کرے، اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا معاملہ کیا تو جعل سازوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور صرف جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہی آپ کے خلاف کارروائی کریں، کوئی اور آپ کے خلاف کارروائی نہ کرے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی وہ اینٹی کرپشن حکام نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بھائی کی گرفتاری کا جو معاملہ تھا وہ ایک معمہ بن گیا۔ سارا دن ان کی گرفتاری کے حوالے سے مختلف خبریں گردش کرتی رہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن چکوال نے سابق DGI جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بھائی نائب تحصیلدار سردار نجف حمید لطیفال کو گرفتار کر لیا۔
نائب تحصیلدار محکمہ مال چکوال سردار نجف حمید لطیفال، سابق صوبائی وزیر حافظ عمار یاسر وغیرہ کے خلاف تھانہ اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں درج مقدمہ نمبر 16/2023 میں نامزد تھے اور انہوں نے عبوری ضمانت کروا رکھی تھی۔ آج سماعت اسپیشل جج اینٹی کرپشن راولپنڈی علی نواز بکر کی عدالت میں ہوئی۔ عدالت کی جانب سے سردار نجف حمید لطیفال کی ضمانت منسوخ کر دی، عدم پیروی منسوخ کی گئی، آج وہ پیش نہ ہوئے، جس پر سرکل آفیسر اینٹی کرپشن چکوال ناصر عزیز خان کی قیادت میں محکمہ اینٹی کرپشن چکوال کی ٹیم نے سردار نجف حمید لطیفال کو گرفتار کر لیا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ 16 فروری 2023 کو یہ بیسیکلی مقدمہ درج ہوا تھا، اور اس مقدمے میں جو ساری کی ساری کارروائی تھی وہ سامنے آئی، اور اس میں حافظ عمار یاسر جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کے خلاف یہ مقدمہ تھا۔ 16 فروری 2023 کو کمشنر راولپنڈی نے نجف حمید کو نائب تحصیلدار کے عہدے سے معطل کر دیا تھا اور ان کے خلاف انکوائری اس بنیاد پہ شروع کی گئی تھی۔ حافظ عمار یاسر وغیرہ کے خلاف جو سابق صوبائی وزیر تھے حافظ عمار یاسر، ان کے خلاف مقدمہ نمبر 16/23 تھا، اس میں ان کو نامزد کیا گیا تھا۔ اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ آج جب یہ خبر سامنے آئی تو پہلی خبر یہ آئی کہ جی ان کو ان کی ضمانت منسوخ ہوئی ہے اور ضمانت منسوخی کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا۔ پھر دوسری خبر آئی کہ ان کو چکوال لایا جا رہا تھا، جو کہ راولپنڈی سے گرفتار کیا تو ان کو چکوال منتقل کیا جا رہا تھا، تو دوران منتقلی ان کو جب ان کو منتقل کیا جا رہا تھا تو وہ چکمہ دے کے اینٹی کرپشن حکام کو وہاں سے فرار ہو گئے۔ یہ دوسری خبر آئی۔ پھر تیسری خبر آئی دوبارہ گرفتاری کی کہ جی ان کو گرفتار کر لیا گیا، چونکہ آفیشیل خبر تو تھی نہیں، میڈیا کے ذریعے مختلف خبریں آ رہی تھیں۔ تیسری خبر یہ سامنے آئی کہ جی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا، اور عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا، یہاں تک کہا گیا۔ آخر میں جب آرڈر سامنے آیا تو اس آرڈر میں کیا نکلا؟ درخواست برائے حصول ریمانڈ جوڈیشل 14 یوم، درخواست ہی جوڈیشل ریمانڈ کی دی گئی، فزیکل ریمانڈ کی درخواست ہی نہیں دی گئی۔ مقدمہ بالا میں جس کا مجاز جو بتایا گیا، ساری اس مقدمے کی تفصیلات کہ جی جس میں ضمانت قبل از گرفتاری عدم پیروی بعدالت جناب ایڈیشنل سیشن جج منسوخ ہونے پر مقدمہ ہاضہ میں ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جو تفتیش ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے۔ تفتیش بھی آج ہی گرفتار کیا گیا، آج ہی تفتیش عمل میں لائی گئی ہے، اور اب جو ہے وہ مزید ضرورت نہ ہے جو ان کے جسمانی ریمانڈ کی یا ان کے فزیکل کسٹڈی کی ضرورت نہ ہے، لہٰذا استدعا ہے کہ ان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا جائے۔ وقار حسین گوندل صاحب ہیں، سینئر سول جج ہیں جو مجسٹریٹ، انہوں نے یہ 18/3 کا آج کا ان کا ریمانڈ پیپر ہے، اسی پر عدالت نے کہا کہ جی جو اکیوز تھے نجف حمید انڈر کسٹڈی، وہ اس کو پیش کیا گیا۔ آئیو جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے ان کی جانب سے ہیز ریکویسٹڈ ٹو سینڈ دی ابو اکیوزڈ ان دا جوڈیشل لاک اپ ریکارڈ ریفلیکٹس دیٹ offences alleged leveled against the accused are non-bailable in nature. Therefore, as pre-request of IO accused person is sent to judicial lockup and be produced before the court. جو رپورٹ ہے انڈر سیکشن 173 کہ جی 173 کی رپورٹ پیش کی جائے، چلان جو ہوتا ہے تفتیش کی رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ ساتھ ہی آج ہی درخواست ضمانت دائر کی گئی اور آج ہی عدالت نے 20 مارچ کے لیے نوٹس جاری کر دیا، تو 20 مارچ کو ان کی ضمانت ہو جائے گی اور اڈیالہ جیل میں ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ سابق DGI فیض حمید کے بھائی نائب تحصیلدار کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے اور ان کا کوئی جسمانی ریمانڈ نہ ہوا، اور اب 20 مارچ کو ان کی ضمانت کی، آج 18 ہے، پرسوں کے لیے ضمانت کی درخواست پر نوٹس ہے، اور جنہوں نے آج ریمانڈ نہیں مانگا اور درخواست بھی ضمانت بھی خارج ہوئی ہے عدم پیروی، تو وہ پھر پرسوں اس کو جس طریقے سے قانون کے مطابق دیکھیں گے۔ دوسری طرف PP 68 سے 68 سے منتخب ہونے والے سنی اتحاد کونسل کے رکن پنجاب اسمبلی محمد ارکم خان نے آج حلف اٹھا لیا ہے۔ ان کے حوالے سے جو یہ خبریں گردش کر رہی تھیں
کہ ان کو پہلے نون لیگ کے چودھری اقبال گجر کو شکست دی تھی، انہوں نے جو ارکم تھے محمد ارکم خان، انہوں نے نون لیگ کے چودھری اقبال گجر کو شکست دی تھی اور الیکشن کمیشن نے جیت کا نوٹیفیکیشن معطل کیا تھا جو اب جاری ہوا، اور اس میں جو 14 مارچ کو جاری ہوا تھا جیت کا نوٹیفیکیشن، اور آج 18 مارچ کو حلف اٹھایا ہے۔ In the order to the order dated 29 फरवरी 2024 passed by the Election Commission of Pakistan in case number 7/2024, the notification number dated 22 फरवरी is hereby withdrawn. Consequently, the notification number and notification both dated 19 फरवरी declaring Muhammad Akram Khan as returned candidate from constituency number PP68 Gujranwala are hereby restored with retrospective effect. پرانی تاریخوں سے اس کو ریسٹورڈ کیا جاتا ہے۔ پہلے وہ انتخابات جیتے، ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہوا، مسلم لیگ نون کے رہنما کی درخواست گئی امیدوار کی، اور اس پر نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا۔ دوبارہ ان کی درخواست جب خارج ہوئی تو ان کا جو نوٹیفیکیشن تھا کامیابی کا اس کو ریسٹور کیا گیا، پرانی تاریخوں سے ریٹروسپیکٹو ماضی سے اس کا اطلاق کیا گیا، اور وہ ہونے کے بعد پھر آج انہوں نے باقاعدہ طور پر حلف اٹھا لیا ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی ایک سیٹ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے پنجاب اسمبلی میں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔